अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बल्कि लंबे सफर के लिए अगर गाड़ी लेकर जाते हैं तो उसमें भी म्यूजिक की फिक्र रखते हैं और कहते हैं अगर ये गाने नहीं चलेंगे तो नींद आ जाए। गाड़ी में गाने, किचन में गाने, बेडरूम के अंदर गाने, हर जगह गाने। ये आवाज मेरे रब को नापसंद है। जब ये हदीस है एक इंसान जब बेअमली का शिकार हो जाए तो फिर उसके लिए ईमान से हाथ धोना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मैं उसको मिसाल के जरिए समझाऊं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। बारिश के मौसम में जब आप चलते हैं तो आप अपने कपड़ों को बचा बचा के चलते हैं कि कोई छींटा आपके कपड़े के ऊपर न गिरे और आपका कपड़ा दागदार न हो जाए। आप बारिश के मौसम में जब दामन बचा बचा के चलते हैं और उसके बाद अगर अचानक दो चार छींटे कपड़े पर उड़ गए तो फिर आप अपने कपड़े को बचाना छोड़ देते हैं और अपने कपड़े को यूं ही छोड़ देते हैं कि अब जितने दाग लगने हो लगने दो, दाग तो कुछ लग ही चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से जब इंसान पहले बेअमली का शिकार होता है, नमाज छोड़ता है, रोजे छोड़ता है, हलाल छोड़ता है और इसी के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ता है और गुनाह उसकी जिंदगी जब बन जाती है तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो ईमान से हाथ धोने के करीब पहुंच जाता है। आज हमारा मुआशरा अगर हम देखें, वो कौन से गुनाह हैं जो हमारे मुआशरे में नहीं पनप रहे, वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर पनपती नजर नहीं आती। इतना बड़ा मजमा है, हर शख्स अपने ज़मीर के अंदर और अपने दिल में और अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उसकी जिंदगी कितनी गुनाह आलूद है और उसकी जिंदगी कितनी नेकी से भरपूर है। तो आप महसूस करेंगे हमारा उठने वाला कदम सुबह हो या शाम हो, रात हो या दिन हो, हमें नेकी की फिक्र कम रह गई, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की फिक्र कम रह गई, नफ्स की इताअत की फिक्र ज्यादा रह गई। नफ्स गुनाह की तरफ उभारता है, हम गुनाह की तरफ बढ़ते हैं। नफ्स बुराई की तरफ उभारता है, हम बुराई की तरफ बढ़ते हैं। नफ्स हमें आवारगी की तरफ उभारता है, हम आवारगी की तरफ बढ़ते हैं। आज अगर पाकीज़ा नौजवान तलाश करना हो तो इल्ला माशाअल्लाह बहुत मुश्किल मिलेगा कोई पाकीज़ा नौजवान। और ऐसे ही अगर आज के दौर के अंदर पाकीज़ा बच्ची तलाश करना हो तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। वजह क्या है? हमारे मुआशरे को गुनाह के अंदर ढकेल दिया गया और हमारा मुआशरा अब गुनाह को गुनाह समझकर नहीं कर रहा, गुनाह को जरूरत समझ के कर रहा है कि ये तो आज के दौर की जरूरत है। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं एक गुनाह की तरफ। आज मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊंगा ताकि उस गुनाह की मजम्मत भी आप महसूस कर सकें, उसके नुकसानात भी महसूस कर सकें और साथ ही साथ उस गुनाह के हवाले से मुसलमानों के रुझान को देख सकें और लाशऊरी तौर पर आज मुसलमान उस गुनाह के अंदर कितना डूबता चला गया और डूबता जा रहा है उसके बारे में आप महसूस कर सकें। सबसे पहले जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने आयत करीमा के हिस्से की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने एक बात के हवाले से फरमाया कि अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर, कौन सी बात अल्लाह पसंद नहीं फरमाता? ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल। अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया खुले आम बुरी बात को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अब ये खुले आम बुरी बात तो आप देखेंगे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसमें फहशगोई भी आ गई, इसमें झूठ भी आ गया, इसके अंदर गीबत भी आ गई, इसके अंदर आवारगी की बातें भी आ गई और इसके अंदर अल्लाह की नापसंदीदा बातें भी आ गई। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाएं, अल्लाह ऐसी बात को पसंद नहीं करता, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ऐसी गुफ्तगू को पसंद नहीं करता जो बुरी हो, अलल ऐलान की जा रही हो। आज हम देखें ये बुरी बात फैल रही है, ये बुरी बातों को फैलाया जा रहा है और फैलाया ही नहीं जा रहा
بلکہ اس کی طرف رغبت بھی بڑھ رہی ہے اور اس کی طرف بچوں کو ماں باپ مائل بھی کر رہے ہیں۔ وہ بری بات کون سی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، فحش بات۔ اب اسی کو گانے کے اندر آپ لے لیں کہ گانے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ فحش بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ آج 31 نائٹ ہے، گانوں کی بھرمار چلتی ہوگی، میوزک کی بھرمار چلتی ہوگی، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑی ہوٹلوں کے اندر لوگ بیٹھ کر 12 بجے کا منظر دیکھنے کو بے چین نظر آتے ہوں گے، اور بڑے شہروں کے اندر انسان کسی ایسے اسپورٹ پہ چلا جائے گا جہاں پر جانے کے بعد 31 نائٹ کے 12 بجے کے منظر کو وہ دیکھ سکے۔ وہاں چل کیا رہا ہوگا؟ گانے چل رہے ہوں گے، میوزک چل رہی ہوگی، ڈانس چل رہا ہوگا، آوارہ گردی چل رہی ہوگی، شراب پی جا رہی ہوگی، ناچا جا رہا ہوگا، عیاشی کی جا رہی ہوگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے، جو ہمیں پسند ہم وہی کریں گے، جو اللہ کو پسند ہے ہمیں اس کا خیال نہیں۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بندہ اگر اللہ کی پسند کا خیال کرے اور اللہ کی ناپسند کا بھی خیال کرے، جو اللہ کو پسند ہو اسے اختیار کرے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے اسے اگر بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس بندے سے میرا مولا محبت فرماتا ہے، اور جب اس سے محبت فرماتا ہے تو اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا وہ کبھی اپنی پسند کا خیال کرتے ہی نہیں تھے۔ اپنی تو پسند بڑی عجیب عجیب ہوتی ہے، اپنی پسندوں کا کیا اعتبار۔ آج ذرا سوچو، آج کے نوجوان کی پسند کیا ہے، آج کے انسانوں کی پسند کیا ہے، آج کے مسلمانوں کی پسند کیا ہے۔ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، آج کا مسلمان پسند کرتا ہے تو گناہوں کو پسند کرتا ہے، آج کا مسلمان پسند کرتا ہے گندی پکچروں کو پسند کرتا ہے، آج کا مسلمان پسند کرتا ہے گاڑیوں کے اندر گانے رکھنا پسند کرتا ہے، آج کا انسان پسند کرتا ہے شادیوں میں ڈھول باجے تاشے باجے تماشے، اسے پسند کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، یہ آج کے مسلمان کی پسند، اور پھر دعویٰ کیا؟ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم تاجدار کربلا سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، تاجدار کربلا کی زندگی میں ایک سخت وقت آیا، ایک سخت وقت آیا، اور ایسا وقت آیا جو اللہ عز و جل کے کلمے کی بلندی کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے ایک قربانی دینے کا وقت آیا۔ وہاں بھی پسند کی بات آئی، ایک اپنی پسند، ایک رب کی پسند، ایک اپنی پسند، ایک مدینے کے تاجدار کی پسند۔ جب دو پسندوں کا تقابل ہوا، اپنی پسند کا، رب کی پسند کا، اپنی پسند کا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا، تو امام حسین نے اپنی پسند کو اللہ کی پسند پہ قربان کر دیا، نبی کی پسند پر قربان کر دیا۔ اب سمجھاتا ہوا چلوں، شاید کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی مسلمان سے پوچھو تمہاری پسند اور تمنا کیا ہے، وہ مسلمان کہے گا مدینہ جانا چاہتا ہوں، مدینہ میری پسند ہے، مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے، مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اور پھر یہی بندہ اگر مدینے پہنچ گیا تو مدینے جانے کے بعد صرف ایک ہفتہ رکا، 4 دن رکا، 1 مہینہ رکا، 1.5 مہینہ رکا، لیکن جب مدینے سے نکلتا ہے تو گنبد خضرا کو تکتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا، تڑپتا ہوا وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہوا نکلتا ہے، حضور یہ میری آخری حاضری نہ ہو، مجھے بار بار یہاں کی حاضری نصیب ہو، آخری وقت مدینے میں 2 گز زمین نصیب ہو۔ یہ میری بھی پسند ہوگی، آپ کی بھی پسند ہے، یہ سب کی پسند نظر آتی ہے۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین تو مدینے میں پلے، امام حسین مدینے میں بڑے ہوئے، امام حسین نے مدینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم پکڑ کر اور تھام کر مدینے کی گلیوں میں چلے۔ یہ وہی تو مدینہ ہے جس مدینے کے اندر موجود مسجد نبوی شریف میں جب امام حسین تشریف لاتے تو سرکار منبر سے اتر کر ان کو اٹھا لیا کرتے۔ یہ وہی تو مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر امام حسین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آقا سجدے میں ہوتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضور پر سوار ہو جاتے، سرکار سجدے کو طویل کر لیتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدینہ میری بھی پسند ہے، مدینہ آپ کی بھی پسند ہے، اور جس کی زندگی کا بیشتر حصہ مدینے کے اندر گزرا ہو وہ امام حسین، ان کی بھی پسند مدینہ ہی تو تھی۔ لیکن ایک وقت آ گیا کہ اے حسین، یا تو مدینے میں رہو یا کربلا جا کر میرا
دین بچاؤ. امام حسین نے سوچا مدینے میں رہنا میری پسند ہے اور کربلا میں جا کر دین کو بچانا یہ میرے خدا کی اور نبی کی پسند ہے. حسین نے اپنی پسند کو جب قربان کر کے کربلا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا خیال کیا, صدیاں گزر گئی, حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. آج ہم سے بہت زیادہ قربانی نہیں طلب کی جاتی. ہم پوری زندگی اللہ کی ناپسند چیزوں کے اندر گزارتے ہیں. گانے کی آواز اللہ کو ناپسند, میوزک کی آواز اللہ کو ناپسند, غیبت اللہ کو ناپسند, چغلی اللہ کو ناپسند. یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ان ناپسند چیزوں سے اپنا رشتہ توڑ دیں؟ نہیں. بلکہ لمبے سفر کے لیے اگر گاڑی لے کر جاتے ہیں تو اس میں بھی میوزک کی فکر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ گانے نہیں چلیں گے تو نیند آ جائے. گاڑی میں گانے, کچن میں گانے, بیڈ روم کے اندر گانے, ہر جگہ گانے. یہ آواز میرے رب کو ناپسند ہے. جب یہ حدیث میری نظر سے گزری جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آوازیں اللہ کو ناپسند ہیں, ایک گانے کی آواز اور ایک نوحے کی آواز. کسی کے انتقال پر جو آدمی نوحہ کرتا ہے, ماتم کرتا ہے, شکوہ شکایت کرتا ہے, یہ آواز بھی اللہ کو ناپسند ہے اور گانے کی آواز بھی ناپسند ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا دل میں اس طرح سے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی زمین سے اناج کو پیدا کرتا ہے. گانا سننے کے بعد انسان کا دل, انسان کا جسم, انسان کا وجود آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جہاں میوزک سنی تھرکنا شروع, جہاں میوزک سنی انسان کی پوزیشن آپے سے باہر ہو گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.